اللہ 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 نے اب قیامت تک کے لیے صرف یہ نہیں کہ حضور کو نبی بنا کے بھیجا، بلکہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کو حضور کی اطاعت میں بند کر دیا ہے۔ کوئی اور راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ دوسری بات آج عرض کروں گا، وہ ہے حضور کا ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ کتنی کریں؟ کتنی محبت کریں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا، آپ کتنی محبت کریں؟ تو کوئی اور بتاتا تو شاید اس کو غلطی لگ سکتی تھی۔ وحی کی زبان نے بتایا کہ حضور سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اور سارے جہان سے زیادہ۔ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اور سارے جہان سے زیادہ۔ یہ محبت، اب توجہ کریں گے، یہ محبت یہ نہیں کہ ہم کر لیں ٹھیک، نہ کریں ٹھیک، نہیں، یہ حضور کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ رسول اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اور حق کی پوچھ پوچھ ہو۔ جو کسی کا حق ہے اس کی پوچھ پوچھ ہو۔ یہ حضور کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ آخرت میں جو نجات ہے وہ اعمال پر نہیں ہے، وہ ایمان پر ہے۔ جنت جو ملے گی، جنت کی الاٹمنٹ اور ٹکٹ ایمان کے ساتھ ہے۔ ہاں، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اعمال کے ساتھ ہیں، لیکن جنت بنفس نفیس اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ کس کی وجہ سے ملے گی؟ ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ اب سنیے، جنت ایمان کی وجہ سے ملے گی، اور ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب یہ ساری محبتوں سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے محبت ہو جائے گی۔ آپ نے خود فرمایا لا یؤمن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لوگ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میرے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور، سارے جہان سے مجھے آپ سے محبت زیادہ ہے، پر اپنی جان سے کم۔ حضور نے پھر فرمایا عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں ہو جاتی، ایمان مکمل۔ بھائی دنیا میں کوئی ناقص چیز چلتی ہے تو ایمان ناقص چلے گا؟ ایمان ناقص نہیں چلے گا، اور ایمان کامل کب ہوگا؟ جب محبت کامل ہوگی۔ رسول اللہ کی جب محبت کامل ہوگی، ایمان بھی کامل ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، ہو جاتی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے سمجھ آئی
کہ میں تو اپنی جان بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا حضور مجھے تو آپ سے محبت آپ کی جان سے بھی زیادہ ہے. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر. علماء نے لکھا ہے اس کے دو معنی ہیں. حضور نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہو گیا. ذرا توجہ کریں گے. اور جس کو حضور کہیں تیرا ایمان مکمل ہو گیا اس کا ایمان کتنا بڑا ہوتا ہے. الآن یا عمر ایک مفہوم یہ بھی کہ عمر یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا تو تم نے اب بتایا کہ تمہاری جان سے بھی تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. میرے پیاروں محبت کی قسمیں ہیں. ایک محبت طبعی ہے فطرت محبت ہوتی ہے. اپنی اولاد سے محبت فطرت میں رکھی ہے. ایسے ہی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی ہے ایک بڑی چیل آ کر اس کے بچوں کو اٹھانا چاہتی ہے. اب وہ چیل تو 10-15-20 کلو کی بڑا جانور ہے اور یہ مرغی 1.5-2 کلو کی ہے. یہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے اور اگر چیل حملہ کرتی ہے تو یہ اس کا مقابلہ کرتی ہے پڑتی ہے اس کو. وہ اپنے بچوں کو پروں میں لے کر خود اس سے ٹکراتی ہے اور سمجھتی ہے بے شک یہ مجھ سے طاقتور ہے. پر محبت اولاد اتنی غالب ہے کہ وہ ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. محبت اولاد اتنی غالب ہے. یہ فطرتی چیز ہے. تو توجہ کریں گے جو فطرتی محبت ہے جس سے بھی ہے کسی کو اولاد سے ہے کسی کی محبت اولاد سے زیادہ ماں باپ سے ہے کسی کی محبت کسی بھی چیز سے ہے. وہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں حضور کی محبت اوپر آ جائے. یعنی فطرتی محبت سے بھی حضور کی محبت زیادہ ہو غالب ہو جائے. دوسری محبت ہے عقلی. عقل کا تقاضا ہے جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن شریف لوگوں کو ہوتی ہے. شریف لوگوں سے آپ بھلائی کر کے ان کے شر سے ہی بچ جائے تو بڑی غنیمت ہے. شریف لوگ جب کوئی محبت کرے تو اس سے وہ عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا ہے کوئی بھلائی کرے تو اسے محبت ہو جاتی ہے اور پھر کرتا ہی رہے اور آئندہ بھی امید ہو کہ جب کوئی بھی محبت نہیں کرے گا تب یہی محبت کرے گا. پل سراج سے گزرتے ہوئے کوئی کام نہیں آئے گا. سارے نبی بھی گزریں گے پر میرے نبی گزریں گے نہیں اپنی امت کو گزاریں گے. سب نبی اعمال نامہ تلوانے کے لیے پریشان ہوں گے. میرے نبی امت کے اعمال نامے تلوانے کے لیے ترازو کے پاس کھڑے ہیں. سارے نبی یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے اور میرے حبیب یا رب امتی کہہ رہے ہیں. آپ نے غار ثور میں محبت کی تو امت سے, بدر میں رو رہے ہیں تو امت کے لیے, احد میں آنسو بہا رہے ہیں تو امت کے لیے, خندق میں پیٹ میں پتھر باندھ رکھے ہیں تو امت کے لیے, تبوک میں وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں تو امت کے لیے, اور تار میں پتھر کھا کر دعا کر رہے ہیں تو امت
رحمت کے کتنے بھی کسی کے احسان ہوں گے نہیں ہو سکتے جب احسان نہیں تو عقل کا تقاضا ہے کہ جس ذات نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے گر بھی سکھائے، جس ذات نے اس حشر کے میدان میں بھی کامیابی کے طریقے بتائے، جس نے قبر کی زندگی میں بھی دکھوں اور مصیبتوں عذابوں سے بچنے کا طریقہ بتایا، اور جو حشر میں ہمارے کام آئیں گے ان سے محبت ہونا عقل کا تقاضا ہے۔ یہ جو اپنی مرضی والے ہیں نا، ان کو آپ کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، میں کہتا ہوں پڑھے لکھے ہوں گے لیکن عقل سے خالی ہے۔ عقل والا کیا کہتا ہے، اب میری مرضی کوئی نہیں، آقا آپ ہی کی مرضی ہے، میری ساری مرضیاں، میری ساری خواہشیں، میری ساری چاہتیں آپ کی چاہت پر قربان۔ پھر کسی سے محبت اس لیے ہو جاتی ہے، اس کو محبت شرعی کہتے ہیں۔ شریعت نے بتایا اس سے محبت کرو، شریعت نے کہا ماں باپ سے محبت کرو، شریعت نے کہا استاد سے محبت کرو، شریعت نے کہا اپنے مرشد سے محبت کرو، شریعت نے بتایا اللہ کے گھر سے محبت کرو، شریعت نے بتایا مدینے سے محبت کرو، شریعت نے بتایا، شریعت نے بتایا، یہ ساری محبتیں شریعت نے بتائی ہیں، پر بتاؤ شریعت کس کی زبان سے پتہ چلی ہے؟ یہ شریعت کس کی زبان سے پتہ چلی ہے؟ تو جتنی محبتیں ہیں، جتنی محبتیں ہیں اور ان محبتوں کے تقاضے ہیں، وہ ساری محبتیں تو حضور بتا رہے ہیں، پھر شریعت حضور کی محبت کتنی چاہ رہی ہو؟ شریعت حضور کی محبت کتنی چاہ رہی ہوگی؟ پھر یہ محبت بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتی ہے، اس قدر آگے چلا جاتا ہے انسان کہ پھر اس سے کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے جھوٹے مجنوں کا، وہ کہتا ہے کہ میں جب اس بستی سے گزرتا ہوں اقبل زرجدار و زرجدار، کبھی میں اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ اس نے کہا سننے والے سن، مجھے ان دیواروں سے کوئی محبت نہیں ہے، میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ اس دیوار پر کبھی میرے محبوب کا شاید ہاتھ لگا ہو۔ یہ جھوٹی محبت فانی اور عارضی محبت کا دعوے دار کہہ رہا ہے، تو سچی محبت والے کی محبت کا کیا حال ہے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جس دل میں مخلوق کی محبت اسے اندھا کر دے، اس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آتی۔ کیوں؟ حضور بھی پاک ہیں، ان کی محبت بھی پاک ہے، گندے دل میں گندگی تو آئے گی، پاک چیز نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ سے محبت چاہتے ہیں تو پھر ناپاک محبتیں چھوڑنا پڑے گی، پھر ناپاک محبتیں چھوڑنا پڑیں گی۔ دعویٰ تو کر سکتے ہیں مجھے بڑی محبت ہے حضور سے، اگر دل میں ناپاک محبت ہے تو دعویٰ کر سکتے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک باب قائم کیا ہے، جب ایمان اور اسلام حقیقت پر نہ ہو
پھر قرآن کی ایک آیت پیش کی. کچھ دیہاتی آ کر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ نے وحی اتاری، محبوب قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ انہیں کہو تم مومن ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، ایمان کا دعویٰ نہ کرو، ایمان تو دل میں ہوتا ہے. ہاں تمہارے اندر ایمان و عمل کی، ایمان اور اسلام کی کچھ ظاہری نشانیاں ہیں، توجہ کریں گے، کچھ ظاہری نشانیاں ہیں، اس لیے تم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہو لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا. تب میں عرض کر رہا تھا جب حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر ہر چیز چھوڑنا اس محبت میں آسان ہو جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی ایک زوجہ، امت کی ماں، حضور کی بیویاں کیا ہیں؟ زور سے بولو. ایمان والوں کی مائیں ہیں. کس کی مائیں ہیں؟ ساری بیویاں یا کچھ؟ ساری حضور کی بیویاں وہ امت کی ایمان والوں کی مائیں ہیں. جس کی ماں ہے وہ مومن ہے، جو ماں نہیں مانتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایمان والوں کی ماں ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو ہم نے کہا نہ مان. قرآن بھی تو تجھے مومن نہیں مانتا، اللہ بھی تو تجھے مومن نہیں مانتے. میں عرض کر رہا تھا حضور کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. وہ جو اسلام کا بڑا دشمن تھا، بعد میں اللہ نے اسے رضی اللہ عنہ کی جماعت میں داخل. ان کی بیٹی ام حبیبہ قصہ تو انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی. ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش اسلام کی وجہ سے ہجرت کی اور وہاں عیسائی آئے. یہ جو ہمارے بھائیوں کو بیماری ہے، پاکستان میں کیا ہے جی، کوئی کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ بھاگنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے. منشی جب سے بات کرو یہی کہتا پڑا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہے. دنیا میں امام عبداللہ بن سبیل رحمہ اللہ جو لب و اشارہ دونوں حرمین شریفین کے سربراہ رہے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ ملک کو جانتا ہوں جو کچھ میں پاکستان میں دیکھا وہ پاکستان کے علماء پاکستان کے علماء کی کوئی نہیں ہے. جو کہیں گے اللہ کے لیے، جو کریں گے اللہ کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت یہ عرض کر رہا تھا یہ جو بھوت سوار ہے باہر جانے کا اس کو نکال دو. ہاں میں نے ایک دوست سے پوچھا تمہارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازے کے لیے اس نے کہا ہم اسے سر خانے رکھ آتے ہیں، پھر اتوار والے دن کسی اسلامک سینٹر میں بکنگ کراتے ہیں کہ کس وقت ہم جنازہ پڑھوا لیں، پھر ہم وہاں لے جاتے ہیں
اور پھر جنازے کے بعد سب چلے جاتے ہیں، وہ ورثہ کچھ مزدوروں کو لے کر مزدوری پر اپنے باپ کو دفن کرواتے ہیں۔ یہ جو تمہیں بڑی چمک دمک نظر آ رہی ہے نا، یہ چاند روز کی ہے۔ ہاں، اور پھر ان سے پوچھو جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ بوڑھے ماں باپ کی جہاں خدمت کرتے ہیں۔ ایک بچہ میں سنانے لگا، میری ماں معذور ہو گئی، بہن کی شادی ہو گئی، ماں نے کہا بیٹے اب تو ہی میری بیٹی ہے، تو میں آنکھوں پر پٹی بند باندھ کے اپنی اماں کو غسل دیتا رہا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنی اماں کو غسل دیتا رہا، اور جب میں ماں کو اٹھا کے چارپائی پہ لیا تھا، میری اماں کی زبان سے اتنی دعائیں نکلتی جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں تم بھاگنا چاہتے ہو وہاں ایسی ماں کو تم پوچھنے کے لیے ہفتے بعد وقت بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، فوت ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ اس بچی نے میری نسبت سے ہجرت کی، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، آج وہ حبشہ میں تنہا۔ حضور نے وہاں ایک قاصد بھیجا حضرت ام حبیبہ کے پاس پیغام نکاح کے لیے، اور کہا اسے ڈائریکٹ نہ کہنا میرے خاندان کی بیٹی ہے، کہیں اور نہ محسوس کرے، تم شاہ حبشہ کے پاس جا کے کہنا میں رسول اللہ کے نکاح کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، تم سربراہ مملکت ہو۔ اس نے اپنے ذرائع سے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ جن کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا آج انہی کی طرف سے پیغام نکاح مل رہا ہے۔ تو شاہ حبشہ نے 4000 درہم اقمار مقرر کر کے وہاں حضور سے نکاح پڑھا دیا۔ وہاں سے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتی ہیں، پیغمبر انہیں اپنے گھر میں بساتے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کی بات ہے۔ پھر اس صلح کو آپ نے سنا ہوگا، مشرکین مکہ نے توڑ دیا تھا، صلح بھی کی خود اور توڑ بھی دی۔ اب ڈر لگا کہ ہم نے صلح کو توڑ دیا ہے، کہیں حضور حملہ آور نہ ہو جائے، تو انہوں نے ابو سفیان اور سردار کو بھیجا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی سے حضور کا نکاح ہو گیا ہے، وہ چپکے سے سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں آتا ہے۔ باپ ہے، بیٹی نے جب آواز سنی کہ ابا ہے تو دروازے سے اندر لے آئی، اور آگے آگے جا کر چارپائی پہ جو بستر تھا وہ لپیٹ کر الگ رکھ دیا۔ باپ حیران ہے کہ باپ آئے تو بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں، بیٹھنے کی جگہ بناتی ہیں، بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ باپ آئے تو بیٹیاں تو سب کچھ نچھاور کرتی ہیں، تم نے بچھا ہوا بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ کہاں اکبر ٹھیک کیا، یہ کوئی بستر ہے، یہ کوئی بستر ہے جس پر سید الانبیاء بیٹھتے تھے، یہ کوئی بستر ہے جس پر خاتم الانبیاء لیٹتے ہیں، یہ وہ بستر ہے جس پر نبیوں کے امام بیٹھتے ہیں۔ ابا جان آپ باپ ضرور ہیں پر آپ مشرک ہیں،
اور میرے حبیب نے بتایا ہے مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس پاک بستر پر ناپاک بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو پھر اسے نہ کچھ اور سنائی دیتا ہے نہ کچھ اور سجائی دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، جب بدر اور احد کی لڑائی ہوئی، باپ حضور کا ساتھی ہے، عبد الرحمن دوسری طرف سے آیا ہے۔ عبد الرحمن بڑا جوان تھا، بڑے تیر انداز تھے، تلوار کے بھی بڑے ماہر تھے، بہادری میں بھی بڑے مشہور تھے۔ اسلام قبول کر لیا جب ایک دن کہنے لگے ابا جان ایک بات سناؤ۔ ابا جان ایک دن احد کی لڑائی تھی، جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، میں نے دیکھا ابا جان ہے، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا اس خیال سے بیٹا تو احسان جتا رہا ہے کہ میری زد میں تلوار کی زد میں آپ آگے تھے، میں نے روک لیا، رخ موڑ لیا۔ ابا کیا جواب دیتے ہیں؟ باپ بھی تو صدیق تھا، باپ بھی تو صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کے احسان کو اتار دیا۔ ابو بکر کے احسانات میرے اللہ اتاریں گے، ابو بکر کے احسانات میرے اللہ اتاریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کہا ابا جان کیا جو باپ کی شفقت اور محبت ہے وہ آڑے نہ آتی؟ کہا نہیں نہیں، اس وقت باپ کی محبت اور شفقت بہت نیچے تھی، تم حضور کے مقابلے میں تلوار لے کے آئے تھے، حضور کی محبت اس وقت سب محبتوں پر غالب تھی، تم حضور کے مقابلے میں آئے تھے، حضور کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت عمر کا بیٹا ایک دن کسی نے کہا مجھے تو کدو بڑا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کو یہ کدو جو ہے یہ بڑا پسند ہے، اور حدیث میں یوں بھی آتا ہے سالن پکا ہوا اور کدو کے شتیلے ٹکڑے پیغمبر اس میں سے اٹھا کر کھا رہے تھے۔ اس نے کسی نے ذکر کیا، حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے مجھے تو پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا زندگی بھر تجھ سے نہیں بولوں گا۔ کہا ابا کدو کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، ایک بندہ مجلس میں کہتا ہے مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے، اور تو آگے سے کہتا ہے مجھے پسند نہیں، اور اگر تجھے حضور کی محبوب پسند نہیں تو پھر مجھے تو بھی پسند نہیں، تجھے حضور کی مرغوب چیز پسند نہیں پھر مجھے تو بھی پسند نہیں ہے۔ ہماری پسند کا معیار یہ ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے، جو انہیں ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے۔ میں نے عرض کیا ایمان کی تکمیل کے لیے ایک جملہ دہراتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، ذرا سنو اور لوگوں کو بتاؤ۔ جنت کا داخلہ نماز روزہ حج ذکر تلاوت سے نہیں ہے، جنت کا داخلہ کس سے ہے؟ زور سے بولیں، سب بولیں۔ جنت کا داخلہ کس کے بدلے میں ہے؟ ایمان کے بدلے میں ہے۔
قرآن مجید میں ہے۔ جنت کا داخلہ ایمان کے بدلے میں ہے، اور ایمان ناقص نہیں چلے گا، کوئی بھی چیز ناقص نہیں چلتی، ایمان ناقص نہیں چلے گا، اور مکمل تب ہوتا ہے جب رسول اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس محبت میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ صحابہ جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، ان میں سے تو کروڑوں میں حصہ بھی نہیں بن سکتے، پر اگر کسی کے پاس من و سونا ہو وہ بھی کہتا ہے میرے پاس سونا ہے، اور جس کے پاس ایک ذرہ ہو وہ بھی کہتا ہے میرے پاس سونا ہے۔ حضور کی محبت سونا ہے، تھوڑی ہے پھر بھی سونا ہے، زیادہ ہے پھر بھی سونا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہر مومن کے دل میں محبت ہے، اللہ ہمیں اس میں اضافہ نصیب فرمائے۔ اسی محبت کے تقاضے سے چوکیداری کا کام الحمدللہ آپ کے اس مرکز سے ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جو پیر گزرا ہے، اس دن جناب نگر میں 5 افراد پر مشتمل ایک خاندان نے قبول اسلام کیا ہے، اور پچھلی جمعرات، کل جمعرات تھی، 8 دن پہلے جو جمعرات تھی اس دن بھی ایک خاندان نے قبول اسلام کیا۔ یہ ہمارے کرسی پہ بیٹھے بھائی سیف اللہ، ان کا خاندان، ان کی ماشاءاللہ ایک 2 ہمشیرہ، ان کی ایک اور بھائی، ان کی والدہ، اسی فقیر کے ہاتھ پہ ساروں نے قبول اسلام کیا۔ مرزا قادیانی کو چھوڑ کر رسول اللہ کے دامن کا تھام لیا۔ آج کا مسلمان نوجوان بیچارہ لکھ کر دیتا ہے ویزے کے لیے میں مرزا قادیانی کو مانتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے جب تو حضور کے بعد کسی اور کو مان لیتا ہے تیرا رشتہ حضور سے ٹوٹ جاتا ہے، تیرا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، سہ لو، تنگ دستی سہ لو، لوگ غربت کی آر دیں دلائیں تو سہ لو، بڑی سے بڑی مصیبت سہ لینا، حضور کا دامن نہ چھوڑنا۔ اپنی اولادوں کو بھی سمجھاؤ، اس کائنات میں ہمارے دامن میں اگر ساری کائنات سے کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ انشاءاللہ 24 ستمبر بروز اتوار ایوان اقبال میں اسی نسبت سے، اور پھر آپ کو وہ لوگ بھی دکھائیں گے جو یا ان کے ماں باپ دادا پردادا وہ اغوا ہو گئے تھے، اغوا کر رہے ہیں قادیانی، جھوٹ بول کر ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، بیچاروں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں آپ کو دکھائیں گے۔ اگلا اتوار 12 بجے ایوان اقبال میں کانفرنس ہے، آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ یہ تو آپ شریک ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ سے 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس کی کامیابی کے لیے خود بھی اپنے گھروں میں پیر جمعرات اتوار کے روزے رکھوائیں کہ اللہ اس کو امت کی ہدایت کا ذریعے کے طور پہ قبول کر۔ روزے رکھیں گے، ڈھیر نہ رکھ سکو تو چلو ایک تو رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ عتیق بھائی خود رکھنا مشکل لگے تو بیگم سے رکھوا لیں، ماشاءاللہ خود بھی رکھیں گے، بیگم سے بھی رکھوائیں گے، بچوں سے بھی۔ روزانہ 2 نفل پڑھ کے یاسین پڑھ کے دعا کریں گے، یا اللہ اس کو قبول فرما دے، یا اللہ آسان فرما دے، اور خود بھی شریک ہوں گے، دوسروں کو بھی انشاءاللہ شرکت کی دعوت دیں گے۔ اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس اتوار کو انشاءاللہ زور کے بعد یہاں سے اسی سلسلے میں ایک موٹر سائیکلوں پر ریلی نکالی جائے گی،
تو نوجوان بتائیں جو اس میں شرکت کریں گے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر ایک بندہ لے کر جو شرکت کریں گے اتوار والے دن ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتوار والے دن زور کے بعد ماشاءاللہ چلو جو خود نہ ہو سکتے ہو ایک بندہ تیار کر دے کیا خیال ہے ایک بندہ تیار کر دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو کام ہم کریں گے یہ ہم حضور کے چوکیداروں میں ہمارا شمار ہو جائے گا رسول اللہ کے چوکیداروں میں ہمارا شمار ہو جائے گا سونا ذرہ بھی ہو تو سونا ہے منو بھی ہو تو سونا ہے چوکیدار چھوٹا ہو چوکیدار ہے بڑا ہے تو بڑا چوکیدار ہے بڑے چوکیدار تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چوکیدار ہم بن کر ان کے جھنڈے تلے انشاءاللہ جمع ہوں گے نیت تو سب کرتے ہیں نفل بھی پڑھیں گے پڑھوائیں گے بھی صحیح روزے رکھیں گے رکھوائیں گے بھی صحیح اور انشاءاللہ چلو جن دونوں کام نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں شرکت تو کریں گے نا انشاءاللہ اللہ مجھے آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ 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 اللہ